السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر۔ آج میں امی کے گھر کافی دن بعد جا رہی ہوں، تقریباً مہینے بعد میں آج امی کے گھر کا وزٹ کر رہی ہوں۔ ویسے تو میری امی ابو میرے یہاں نہیں ہیں پاکستان میں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں سعودیہ بھائی کے پاس۔ تو میرے چھوٹے بھائی نے ہم تینوں بہنوں کو انوائٹ کیا تھا باربیکیو کے لیے، تو کیونکہ موسم بھی اب ذرا بدلنے والا ہے، سردیاں جا رہی ہیں اور گرمیوں کی آمد ہونے والی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ باربیکیو کر لیتے ہیں۔ تو ہم تینوں بہنیں آ گئے تھے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی اور بھانجی ہیں، تینوں ایک ساتھ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے جب امی کے گھر جاتے ہیں، تو بچوں میں محبت بھی بہت ہوتی ہے اور پھر لڑائیاں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں۔ ایک چیز کسی نے لے لی ہے تو دوسرے کو بھی وہی چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہی خوشی کے لمحے ہوتے ہیں جو عمر بھر یاد رہتے ہیں۔ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سب کی اپنی اپنی الگ مصروفیات ہو جاتی ہیں، پھر اتنا موقع نہیں ہوتا اور سب بزی ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک الگ رونق ہوتی ہے اور ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ مل کر کھاتے ہیں اور اپنے تکلیفوں کو غموں کو تھوڑا ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں بہن بھائی بیٹھ کے، تو بہت ساری تکلیفیں جو ہیں ہلکی ہو جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں۔ اور بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا گھر سلامت رکھے۔ ہر بیٹی کے لیے ماں باپ کا گھر جو ہے ایک بڑی نعمت ہوتا ہے۔ میکے کا سلامت ہونا جو ہے ایک بیٹی کے لیے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر میں جا کے جو ایک الگ سکون میسر ہوتا ہے نا، ہمیں بے فکری والی لائف میسر ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے سر پہ جب ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی بڑے کا سایہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو چھوٹا فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم تھوڑا ذمہ داریوں سے آزاد فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے گھر کی بیل بجے گی، کوئی آئے گا تو ہم نے ہی دیکھنا ہے، ہم نے ہی لک آفٹر کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے۔ ہمارے ماں باپ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا احساس، ہمارے سر پہ کسی کے بڑے ہونے کا احساس جو ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بہت دل فریب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا میکا سلامت رکھے اور بہن بھائیوں میں سلوک اتفاق سلامت رکھے۔ یہ معصوم چہرے جب ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں نا، تو گھر کی رونق اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے، آپس کی محبت اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ جب ہماری اولادیں بھی ایک ساتھ مل کر رہتی ہیں، خوش رہتی ہیں، تو اور زیادہ رشتے جو ہوتے ہیں نا مضبوط محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے نا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کڑھائی بھی میرے خیال سے تیار ہونے والی ہے بس، اور بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بے صبری سے بس کھانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ میکے میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے نا، ایک جملہ جو ہر بیٹی کو سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ پرسنلی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ جملہ سننا بہت پسند ہے تو مجھے بھی بتائیے گا ضرور کمنٹس میں، کہ اگر ہماری امی یا بہنیں کہتی ہیں نا، تم آرام کر لو ہم دیکھ لیں گے، تم سو جاؤ ہم دیکھ لیں گے، تو یہ ایک بڑا سکون والا جملہ ہوتا ہے جو ہمارے دل کو بڑا سکون دیتا ہے۔ اصل میں ہمیں بہت اطمینان ملتا ہے کہ ہاں جی ہمارے بچوں کو کوئی ٹیک کیئر کر لے گا، ہماری نیندیں اچھی طرح پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی بھابیاں مل جاتی ہیں۔ اچھی بھابیاں جن کی اچھی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے ان کے ماں باپ نے، جو کہ آنے کے بعد ہمارے گھر کو جو ہوتے ہیں نا، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں، ذمہ داری اس طرح سے نبھاتی ہیں جیسے کہ اپنے گھر میں نبھاتی ہیں، اسی طرح ذمہ داری اپنے شوہر کے گھر کو نبھاتی ہیں، اور پھر شوہر کے بہن بھائیوں کو بھی اسی طرح محبت دیتی ہیں، عزت دیتی ہیں ماں باپ کو۔ تو وہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہیں اچھی بھابیوں کا ہونا بھی۔ یہ دیکھیں میں نے کچھ کلپس اپنی وہاں امی سعودیہ میں ہیں وہاں کے باربیکیو کے بھی کچھ کلپس میں نے ایڈ کیے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں تو باربیکیو کرنا بہت ایزی ہے، انگیٹھیاں وغیرہ فکس ہوتی ہیں پارک میں، تو وہاں ایزیلی باربیکیو ہو سکتا ہے۔
اصل میں جب بیٹی شادی ہو کے جا رہی ہوتی ہے نا ہماری، یا ہمارے گھر کوئی بیٹی، ہم بہو کو لا رہے ہوتے ہیں شادی کر کے، تو زیادہ تر سوسائٹی کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنی ساس کو ماں سمجھنا ہے، بیٹا ماں سمجھنا. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ ہم لڑکی کو یہی بات کیوں کہتے ہیں کہ ماں سمجھنا. ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے نا. اب ہم کسی کو اپنی ماں نہیں بنا سکتے، اس کو ماں نہیں سمجھ سکتے. لیکن اگر ہم وہ جو ہمارا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں سمجھو، اس کو ہم بالکل نیچرلی اپنے شوہر کی ماں ہی سمجھ کے اس کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، جو کہ ہمارے ساس ہیں، ان کا ایک رتبہ ہے. تو ہمارے سوسائٹی کے جو ہے، میں کہتی ہوں 80% جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے پرابلم، جو ساس بہو کے پرابلم ہیں نا، وہ حل ہو جائیں گے. انسانیت کا رشتہ بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو رشتہ دیا ہے ساس بہو کا رشتہ، وہ کیا کم رشتہ ہے کہ وہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے. اس لحاظ سے وہ آپ کے لیے بہت محبت کی حقدار ہے، آپ کی عزت کی حقدار ہے. اسی طرح جو بہو کے لیے اس کی ساس جو ہے، شوہر کی ماں جو ہے، وہ اس کے ایک بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، محبت کا، عزت کا، سلوک اتفاق کا. تو اگر ہم لوگ یہی رشتہ آپس میں قائم کر لیں تو کیوں نہ ہماری سوسائٹی کے ساس بہو کے جو ہے ہزاروں مسئلے جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ فورس کرتے ہیں کہ اپنی ساس کو ماں سمجھو، یا ساس کو فورس کرتے ہیں کہ جو ہے بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں. ایسا میں سمجھتی ہوں کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ تو ہم ویسا تو دوبارہ کر نہیں سکتے نا. جو قدرتی طور سے اللہ نے ماں بیٹی کا رشتہ بنایا ہے، اس کی الگ رغبت ہے، الگ محبت ہے. اور جو ساس بہو کا رشتہ ہے، اس کی الگ محبت ہے. تو ہمیں یہی سمجھ کے آپس میں رہنا چاہیے، ساس کو بہو کے ساتھ اور بہو کو ساس کے ساتھ. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے یہاں بہت اچھا ماحول ہے. ساس بہویں اور میری بھابھیاں بھی ماشاءاللہ دونوں بہت اچھی ہیں. اور جو شادیوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی بدل جاتے ہیں، بھائی بدل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. کیونکہ بھائی بدلتے نہیں ہیں، ان کے اوپر ایک الگ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ جو آنے والی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور ہم لوگوں پہ فرائض ہیں کہ ہم ان کے فرائض پورے کریں، ان کے حق ہیں ان کو حق دیں. تو یہ بدلنا نہیں کہلاتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی تھوڑی مصروفیات میں گھر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں فیل ہونے لگتا ہے، اور پھر ہم احساس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی بدل گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی ادارہ جماعت جبھی ترقی کرتی ہے جب اس کے تمام لوگ اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں. سلوک، اتفاق اور محبت 100% دیں گے جبھی ہمارا گھر اچھا چلے گا، ہمارے خاندانی معاملات اور ہمارے رشتے اچھی طرح نبھ سکیں گے. اگر ہمیں کوئی محبت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پلٹ کے اسے اس سے زیادہ محبت دیں. اگر کوئی ہماری عزت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم محبت کے ساتھ عزت اور اپنائیت کا بے انتہا احساس دلائیں. جب بھی ہمارے رشتے مضبوط رہیں گے. اور میرے خیال سے یہ ہم بیٹی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر کی بھی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح ہم اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی، بہنوں کی، بھابھیوں کی بھی اسی طرح سے عزت کریں، ان کو بھی اسی طرح محبت دیں. اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا میں اینڈ کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کچھ نہ کچھ بات اچھی لگی ہوگی. اگر میرے اس ولاگ میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو، میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، تو ضرور لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا.